بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں، میرے بھائیوں، دوستوں اور ماؤں بہن، ہم سب اللہ کا فضل ہے مسلمان ہیں۔ تو اسلام جو مذہب ہے اس میں ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ہم پر عائد ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جو فریضہ ادا کرنے کا ہم کو حکم ملا ہے، تو وہ نماز ہے۔ نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ جو پہلی امت پر بھی فرض تھی، اس امت پر بھی فرض ہے، اور یہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب پر عائد ایک ایسا فریضہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اس فریضے کو ادا کرنا پڑتا ہے، کبھی 2 رکعت کی شکل میں، کبھی 4 رکعت کی شکل میں، اور کبھی 3 رکعت کی شکل میں۔ میں آپ کو فرائض بتا رہا ہوں، یعنی کچھ ہمارے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سرے سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صبح کی نماز میں کتنی سنتیں ہوتی ہیں، کتنے فرض ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتلاتا ہوں 5 وقت کی نمازوں میں کتنی رکعتیں فرض ہوتی ہیں، کتنی رکعتیں سنت ہوتی ہیں، میں آپ کو سب بتا دوں گا انشاءاللہ۔ بس آپ یہ ویڈیو شروع سے آخر تک بڑے دھیان اور غور کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس وقت میں کتنی رکعت سنت ہے، کتنی رکعت نفل ہے، کتنی رکعت فرض ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں صبح کی نماز سے۔ صبح کو ہم جب اٹھتے ہیں تو اس کے بعد جب صبح صادق کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس وقت سے لے کر اور سورج کے نکلنے تک، اس کے درمیان میں جو وقت رہتا ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے، اور فجر کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب پر جو عائد کیے گئے ہیں وہ 2 رکعت فرض ہیں، جن کو ہم جماعت کے ساتھ میں ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہم نے کوئی بھی نماز، نفل نماز بالکل نہیں پڑھنی ہے، بلکہ پھر جماعت کے ساتھ میں 2 فرض ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد پھر سورج کے نکلنے تک ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے قضا نماز کے۔ ہمارے ذمہ میں کوئی قضا نماز بھی ہے تو اس نماز کو تو ہم کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ صبح صادق کا ٹائم ہو، چاہے وہ عصر کے بعد کا ٹائم ہو، کوئی بھی ٹائم ہو، ہم قضا نماز تو کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، الا یہ کہ مکروہ وقت نہ ہو، یعنی سورج نکلنے کا جو ٹائم ہے وہ وقت نہ ہو۔ سورج زوال کا جو ٹائم ہے، سورج جو ہے ڈھلتا ہے، دن ڈھلتا ہے، تو اس ٹائم زوال کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے سورج کے غروب ہونے کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے، یعنی سورج جو ہے جس وقت غروب ہوتا ہے اس کا ٹائم بدلتا رہتا ہے، تو ٹائم دیکھ کر کے جو ہے اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی وقت ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ صبح صادق سے لے کر کے سورج نکلنے تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے مگر یہ کہ صبح کی 2 سنتیں اور فرض نماز، تو یہ نفلوں کے بارے میں ہے، قضا نماز کے بارے میں نہیں ہے۔ قضا نماز تو ہم کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں مگر یہ کہ مکروہ اوقات میں سے کوئی وقت نہ ہو۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ صبح کے وقت میں 2 رکعت تو سنت ہے جو ہم کو
فرضوں سے اور جماعت سے پہلے پڑھنی ہے، اور 2 رکعت فرض ہیں جو ہم نے جو ہے جماعت کے ساتھ میں ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد ظہر کے وقت میں جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد سے لے کر کے عصر کے وقت کے شروع ہونے تک ہمارے ذمے اللہ کی طرف سے جو عائد کردہ فریضہ ہے وہ 4 رکعت فرض ہے، اور ان 4 رکعت سے پہلے جو ہم جماعت کے ساتھ میں پڑھتے ہیں ظہر کی 4 رکعت فرض نماز، ان سے پہلے ہمارے ذمے 4 رکعت پڑھنا سنت ہے، اور یہ سنت ایسی سنت ہے جن کو پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی سنت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک سنت مؤکدہ، ایک سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ جن سنتوں کی احادیث میں زیادہ تاکید آئی ہوئی ہے ان کو مؤکدہ کہتے ہیں، اور جن کی زیادہ تاکید نہیں آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کبھی پڑھ لیے کبھی چھوڑ دیے، ان کو غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو ظہر کی نماز میں اصل تو 12 رکعت ہوتی ہے، 12، لیکن ان 12 میں سے 10 پڑھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ 4 رکعت سنت فرض نماز سے پہلے اور 2 رکعت سنت فرض نماز کے بعد۔ پھر ان کے بعد جو 2 رکعت ہوتی ہے وہ نفل ہوتی ہے، ان کو ہم سنت غیر مؤکدہ بھی کہتے ہیں۔ وہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھنا چاہے تو اس پر کوئی تاکید اور جو ہے کوئی پکڑ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر عصر کے وقت میں عصر کا وقت شروع ہوتا ہے تو ہمارے ذمے اللہ کی طرف سے عائد کردہ 4 رکعت فرض ہے، اور عصر کی نماز میں کوئی سنت نہیں ہے۔ ہاں 4 رکعت نفل ہیں جن کو ہم سنت غیر مؤکدہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہیں عصر کی جماعت سے پہلے، عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے جو 4 رکعتیں سنت پڑھی جاتی ہیں، وہ 4 رکعت نماز سنت جو ہے وہ نفل ہے، یعنی وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو عصر کے وقت میں 4 رکعت فرض ہے، مؤکدہ سنت کوئی نہیں ہے۔ ہاں عصر کی نماز کے بعد آپ کوئی نفل بھی نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ کو نفل پڑھنے کا شوق ہے تو اس وقت میں آپ وہ نفل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ نے نفل پڑھنی ہے تو مغرب کا ٹائم شروع ہونے کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھیے، جتنی چاہے سنتیں نفلیں جو ہے پڑھیے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اوابین کی 12 رکعت پڑھی وہ الگ بات ہے، لیکن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے اور مغرب کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے تک آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ عصر کا وقت تھا۔ اب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، مغرب کا وقت اب شروع ہوتا ہے اور اس کا وقت رہتا ہے شفق ابیض کے غائب ہونے تک، یعنی جب سفیدی آتی ہے ادھر تو جب تک وہ شفق غائب رہتے ہیں، ظاہر رہتی ہے، مغرب کا وقت رہتا ہے۔ اب آج کل تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، دیکھ لیں کہ آج کل تو ماشاءاللہ جنتری میں سب کچھ ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے، ہر تاریخ کے حساب سے ٹائم جو ہے لکھا ہوا ہوتا ہے، اور موبائل میں بھی آج کل کشکول اردو ایپ یہ جو آج کل موبائل میں آ رہا ہے راہی حجازی کے نام سے، یہ جو ہے اس میں سب کچھ ٹائم ٹیبل رہتا ہے، کس وقت کون سی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور کس وقت کون سی نماز کا ٹائم ختم ہوتا ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے، تو وہاں دیکھ لیجئے۔ تو مغرب کے وقت میں اللہ کی طرف سے عائد کردہ ہم سب پر جو فرض ہے وہ 3 رکعت فرض ہے۔ پھر مغرب کی نماز پڑھنی جماعت کے ساتھ میں، 3 رکعت فرض ادا کر لیے، اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں جن کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ پھر ان 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت پڑھنا سنت غیر مؤکدہ ہے جن کو ہم نفل بھی کہہ سکتے ہیں، پڑھ لیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، تو عشاء کے وقت شروع ہونے کے بعد ہمارے ذمہ میں اللہ کی طرف سے عائد کردہ 2 فریضے ہیں، ایک تو فرض نماز، ایک وتر نماز۔ فرض نماز وہ ہے جو قطعی دلیل سے ثابت ہے، اور واجب نماز وہ ہے جو ظنی دلیل سے ثابت ہے، ان کو بھی جو ہے فرض کے درجے میں ہی رکھا جاتا ہے۔ تو عشاء کی نماز میں 9 رکعت پڑھنا 9 رکعت پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔
4 रकात नमाज फर्ज जमात के साथ, 2 रकात नमाज सुन्नत फर्ज नमाज के बाद और 3 रकात नमाज वितर। ये 9 रकात पढ़ना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। इसके अलावा वैसे तो इशा की नमाज में 17 रकातें होती हैं। कितनी होती हैं? 17 रकातें होती हैं। लेकिन पूरी की पूरी 17 रकात पढ़ना जरूरी नहीं है। देखिए, गुंजाइश जो होती है उसको भी बयान करना चाहिए। गुंजाइश और मसला जो होता है उसको भी बयान करना चाहिए। एक होती है फजीलत की चीज, एक होती है गुंजाइश की चीज। मैं आपको गुंजाइश बता रहा हूँ कि इशा की नमाज में 9 रकात पढ़ना जरूरी है, 17 रकात पढ़ना अफजल है।